حکومت کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافے کا فیصلہ ہوا، پہلے اس کی جو گورنمنٹ کی طرف سے جو اس کی توضیحات پیش کی گئی ہیں، پہلے آپ کو ذرا وہ سنا دیتے ہیں کہ حصہ کے یعنی حکومت کیا کہتی ہے۔ کل ایک ڈیٹیلڈ پریس یعنی انہوں نے بتایا تھا کہ کیا خلیجی ممالک میں ہو رہا ہے، کس ایوریج کے اوپر انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو ہے آئل پرچیزنگ ہوئی ہے اور کیا اس میں اس وقت فارمولا کے مطابق ہوا ہے۔ تو علی پرویز ملک صاحب نے جو سٹیٹمنٹ کل دی تھی جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا یہ جو ہوش ربا اضافہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں، جس کا امپیکٹ سیویئر ہے آن انفلیشن آن کامن ہاؤس ہولڈز، اور اس کو ڈائسیکٹ کرنے سے پہلے لیٹس ہیئر اس کے آپ کی جو گورنمنٹ ہے، جو منسٹر پیٹرولیم ہے، انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی، علی پرویز ملک صاحب نے، آپ کو ذرا سناتے ہیں انہوں نے کل کیا کہا تھا۔ لیٹس ہیئر دس۔ جیسا کہ آپ سب ساتھی جانتے ہیں، خلیج کی جنگ کی وجہ سے عالمی منڈیوں کے اندر خاص طور پہ جو توانائی کی قیمتیں ہیں ان کے اندر ایک بھونچال آیا ہوا ہے، اور پورے کا پورا خطہ نہیں، پورے کی پوری دنیا کو اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ تو آج شاید وہ وقت ہے کہ جس کے اندر اس قوم کو اتحاد اور ڈسپلن کی شاید اتنی ضرورت ہے جو تاریخ میں کبھی نہیں تھی۔ تو میں صرف اور صرف یہ امید کروں گا کہ جو آج مشکل اور ذمہ دارانہ فیصلے آپ کی حکومت لینے جا رہی ہے، آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ اس طوفان کے برپا کرنے کے اندر تو شاید اس حکومت کا کوئی کردار یا رول نہیں تھا۔ جو تنقید ہو رہی ہے، اور جیسے ہم نے کہا کہ اگر ہم پیٹرولیم پرائسنگ کے فارمولے کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت تقریباً 40% سے زیادہ ٹیکسز کی مد میں صرف ان پروڈکٹس یعنی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے کلیکٹ کر رہی ہے۔ اگر ان کے ہیڈز کے اوپر ہم جاتے ہیں تو ان کے ہیڈز کے اندر ہمیں کسٹم ڈیوٹی نظر آتی ہے جو کہ تقریباً 24.12 روپے پر لیٹر ہے۔ اس کے بعد کلائمیٹ لیوی ہے 2 اور مجھے نہیں سمجھ میں آتی وجہ کہ کلائمیٹ لیوی کی کیا وجہ ہے اور ہم کس بنیاد پہ یہ کلیکشن کر رہے ہیں، 2.5 روپے یہ بنتی ہے۔ اس کے بعد پیٹرولیم لیوی جس کے اندر تقریباً 55 روپے یعنی اگر 134 روپے پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو اس میں 55 روپیز جو کمپوننٹ ہے کہ آپ نے پی ایل یعنی پیٹرولیم لیوی کو بڑھا دیا، یعنی اپنے ٹیکسز کلیکشن کو جو ٹارگٹ آپ کے ہو رہے تو شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے، تو آلموسٹ 160.61 یہ پیٹرولیم لیوی آ جاتی ہے۔ ٹوٹل گورنمنٹ ٹیکسز اگر ہم اس میں پر لیٹر میں نکالتے ہیں تو دے کم اراؤنڈ ٹو 187.23 یعنی 187 روپے 2-3 پیسے، جو کہ ٹوٹل جو پرائس ہے 458 روپے اس کا 40.8% جو ہے بنتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا یا ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، 40% تک حکومت جو ہے اس میں ٹیکس کلیکٹ کر رہی ہے، 60% ہوا ہے اور 40.8% ہے، اور اس میں بھی انہوں نے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو ایک پیٹرولیم لیوی میں بڑھانا جو وجہ بنی اور یہی تنقید کی وجہ بنی۔ آپ مفتاح اسماعیل صاحب کا ٹویٹ دیکھیں، وہ کہتے ہیں the new price of petrol 458.41 it was increased 134 per liter last night. This increase includes an increase of 55 in petroleum levy. So the government decided to increase tax on petrol by 55 rupees. یعنی آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ پیٹرول کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ 55 روپے سے بڑھائیں گے۔ At the same time it was raising prices. So let's understand the government last night raised petrol prices by 79 per liter. یعنی جو اصل پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے وہ تقریباً 79 پر لیٹر ہیں، اور جو the same time also decided to raise taxes by almost 55 rupees a liter to 134 rupees per liter. تو جو 134 روپے کا اضافہ ہے اس میں 55 روپے جو اضافہ ہے وہ پیٹرولیم لیوی کی وجہ سے ہے۔ And it keeps saying، جو آگے انہوں نے بات کی ہے، and it keeps saying that it doesn't want to burden the people and wants to lift the burden itself. تو یہ اس وقت جو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے، یہی کچھ تیمور جھگڑا صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ دیٹ وانٹس ریلیف ہیز ناٹ جسٹ ریز دا پرائسز آف پیٹرول بٹ اٹ ہیز ریز دا پیٹرولیم لیوی بائی ₹105 to 161 روپیز، 55 روپے سے بڑھا دیا ہے۔ دس از دا ہائیسٹ ایور ٹیکس آن پیٹرول ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ جھگڑا صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کی بڑی ڈیٹیل میں، تو میں اس کا اور اس کے بعد انہوں نے کہا اٹ کلیکٹس ₹24 لیٹر ایز کسٹم ڈیوٹی، یعنی آپ 160 روپے پیٹرولیم لیوی کر رہے ہیں، 24 روپے کسٹم ڈیوٹی ہے۔ پھر ہلیرسلی جو میں نے بھی کہا کہ ابھی آپ کو دکھایا تھا کہ 2.5 روپے پر لیٹر یہ اس پہ موسمیات یا کلائمیٹ لیوی لے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ٹو ڈسکریج دا یوز آف ڈرٹی فیولز بٹ دا سیم گورنمنٹ انکریز دا لیوی آن ہائی آکٹین پیٹرول وچ از کلینر فرام 100 to 300 ٹیلنگ پیپل ٹو یوز چیپر اینڈ ڈرٹیئر فیول۔ یعنی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہائی آکٹین پہ آپ نے 100 روپے سے 300 روپے کیا ہے، جو اس وقت فیول ایفیشینٹ کے علاوہ جو انوائرمنٹ فرینڈلی فیول ہے
اور ساتھ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈرٹی فیول کے اوپر آپ کلائمیٹ لیوی لگا رہے ہیں. تو یہ اس وقت وہ تضاد ہے جو پالیسی میں سامنے آیا ہے. جو اس پر ہم نے اسٹیٹمنٹ بیرسٹر غور صاحب نے, تیمور جھگڑا صاحب, پہلے بیرسٹر غور صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اور پی ٹی آئی نے جو موقف دیا ہے تنقید کا, اس کے اوپر وہ ذرا سناتے ہیں کہ کیا کہا ہے بیرسٹر غور صاحب نے. آپ کہہ چکے ہیں کہ 4 دن ہفتے میں کام ہوگا. زوم کی وجہ سے آپ 50% ورک لوڈ ختم کرا چکے ہیں. پھر آپ کی لاسٹ منتھ میں آئل مارکیٹنگ کمپنی کی سیل 19% کیوں زیادہ ہوئی ہے اس سے پہلے والے مہینے میں, جبکہ سب کچھ بند تھا. آپ ہورڈنگ, سمگلنگ اور وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ان کو آپ نہیں روک سکے. آپ اپنے شاہ خرچیوں کی وجہ سے لیوی کو نہیں کم کر رہے ہیں, جبکہ یہ آپ عوام پہ برڈن پاسان کرتے ہیں. میں ان کو کہوں گا کہ سری لنکا افغانستان میں بھی 7% پرائس بڑھی ہے, جبکہ آپ 50% سے آگے بڑھ گئے. اور سب سے پہلے میں ان کو مثال دوں گا کہ ہمارے دشمنی صحیح, لیکن ہمارا پڑوسی یہاں موجود ہے, پڑوسی ملک میں, وہاں انہوں نے اپنے جو ایکسائز ڈیوٹی لگی تھی اس کو 13 روپے سے 3 روپے پہ لے کے آئے تاکہ عوام پہ برڈن پاسان نہ کر سکے. اور میں ان کو وہ بھی مثال دوں گا اپنی پڑوسی ملک کا, جو میں نام ان کا نہیں لینا چاہتا, اتنی ہمارے پاس ان کی دشمنی کہ میں نام مناسب نہیں سمجھتا. وہ ہمارا دشمن ملک, لیکن وہاں بھی اس پرائز کا برڈن آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے شولڈر کیا. تو یہ ناظرین صورتحال ہے. اب اس گھومگوں کی آپ کہتے ہیں یہ جو کیفیت اس وقت ہے, اس کے اندر حکومت ڈیفینڈ تو کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اضافہ اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل مارکیٹ ہوا ہے, لیکن اس ڈیفینس میں اور اس نیریٹو کے اندر بہت سے لوپ ہولز ہیں, بہت سے اہم سوالات ہیں اگر آپ اس طرح کہیں تو. اور وہ سوالات ایسے ہیں جو آپ منظر عام پر ہیں نہیں, اس کو چھپا نہیں سکتے, ان فیکٹس کو آپ رد نہیں کر سکتے, ان فیکٹس کو صرف یہ کہہ کر نہیں ختم کر سکتے کہ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ پریشرز تھے اور ہم نے یہ کیا ہے, یا پھر کیونکہ یہ تمام سٹیک ہولڈرز نے مل کر فیصلہ کیا ہے, یعنی آپ کی صوبائی, وفاقی, سول, ملٹری لیڈرشپ نے. تو یہ والی باتیں کام نہیں کر رہی ہیں کیونکہ عوام پر بڑا شدید اس کا بوجھ پڑنا ہے. سی پی آئی اس کا ڈبل ڈیجٹ میں آنا ہے. ڈیفینیٹلی ہاؤس ہولڈ جو اس وقت انکم آلریڈی سٹالڈ ہے اس کے اوپر بڑا نیگیٹو اس کا ہٹ پڑنا ہے. تو دیر آر مینی فیکٹرز جو آپ کی معیشت کے اکنامک انڈیکیٹرز کو بھی آگے جا کے اس کا امپیکٹ پڑے گا. اس کو اگر سراہا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ نے جو گورنمنٹ اپنے اوپر پریشر لے رہی تھی یا گورنمنٹ اپنے اوپر جو ایکسپینسز اس کے انکر کر رہی تھی سنس دا لاسٹ 3 ویکس آپ نے پاس آن کیا, لیکن آپ نے یہاں پر لیوی بڑھائی, آپ نے اپنے جو ٹارگیٹس ہیں اس کو میٹ کرنے کے لیے آپ روایتی طور پر ہی ہمیشہ پیٹرولیم لیوی اور آسان ہدف کے طور پر سے ٹیکس ٹارگٹ پورے کرتے ہیں. ایف بی آر آپ کا فیل ہے ٹیکس کلیکشن کے اندر, اور اس فیلئر اور اس نااہلی کو پورا کرنے کے لیے آپ عام آدمی سے ٹیکس لے رہے ہیں. تو یہ بڑے اہم اور سنگین نوعیت کے سوال ہیں, اور اس کے بعد کیا کیا بم پھٹ سکتے ہیں مہنگائی کی صورت میں, وہ آگے اس پہ بات بھی کریں گے. لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے کہا کہ یہ جو اضافہ ہے یہ انٹرنیشنل مارکیٹ اور جو بھی انہوں نے توجہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے. لیٹس ہیئر دس کہ انہوں نے کیا کہا, اسٹیٹمنٹ بھی ہے, پھر اقدامات جو اعلان ہوا اس پہ آئیں گے. پہلے رانا ثناء صاحب نے کیا کہا, لیٹس ہیئر دس. قیادت نے تمام جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ منظور کیا, اس کی بات نہیں کرتے. وہ اپنے سیاسی ایجنڈے کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے وہ جو ہے وہ اس قسم کا پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ اضافہ جو ہے اگر یہ دنیا میں نہیں ہوا اور باقی ملکوں میں جو حالات ہیں وہ ان کے سامنے نہیں ہیں, کہ دنیا میں تو اب آسٹریلیا میں, انڈیا میں دیکھیں وہاں پہ جو ہے وہ کسی قیمت پہ پٹرول اور جو ہے وہ ڈیزل جو ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. یہاں پہ یہ موجودہ حکومت کی انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر یہ جو ہے یہ دن رات کی محنت تھی کہ اس میں ابھی تک آج تک اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی نہیں کہ ایک دن کے لیے بھی جو ہے وہ ایسا وقت نہیں آیا کہ ہمارے پیٹرول پمپس کے اوپر جو ہے وہ لائنیں لگی ہوں اور لوگ وہاں پہ جائیں اور ان کو پیٹرول جو ہے وہ میسر نہ ہو. انڈیا میں حالت یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. آسٹریلیا تک میں جو ہے وہ یہ صورتحال ہے. تو اس صورتحال کی طرف دیکھ کے حکومت کو کریڈٹ دینے کی بجائے وہ اس طرح سے اس معاملے کو جو ہے وہ پراپاگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا جائے.